لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ الذی علی سید المطہر والامام المظفر قاسم طوبى وسقر انز البتین اشرف المکین المتعین العارف المبین غالب کل غالب مطلوب کل طالب صاحب مفاخر والمناقب الذی حبہ فرض الحاضر الغائب مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ، صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان گرامی، میں آپ سبھی کو سب سے پہلے ولادت امام حسین اور ولادت حضرت باب الحوائج ابوالفضل عباس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے امام زمانہ امام حجت کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منزلت امام حسین کیا ہے، یہ کسی سے چھپی بات نہیں ہے کہ امام حسین کی منزلت کیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں تو بہت ذکر ہوا، لیکن آج زمانے کے جو بہترین مفکرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام حسین کی شخصیت نہ ہوتی تو اسلام کے چہرے میں تبدیلی آ گئی ہوتی، اسلام بدل گیا ہوتا۔ وہ اسلام جو امام حسین نے ہم تک پہنچایا وہ یہی اسلام ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بہت ساری تبدیلیاں لے آتے، لیکن اسلام جو اب تک محفوظ ہے اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ذات امام حسین نے وہ قربانی پیش کی، اور امام حسین نے وہ عظیم کام انجام دیا ہے کہ جس کے سبب ان کے مصائب میں، ان کے ذکر شہادت میں رونے پر بھی پروردگار نے ثواب رکھا ہے، یہاں تک کہ رلانے پر بھی ثواب رکھا ہے، اور یہاں تک کہ رسول نے فرما دیا کہ جو رونے جیسی شکل بنائے اس کی بھی جنت کا میں ضامن ہوں۔ یعنی امام حسین کی محبت کس قدر عظیم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس عظیم شخصیت نے اتنا عظیم کام کیا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی اس ذکر عظیم کی حفاظت جس نے کی ہے وہ ذات امام حسین ہے۔ اب امام حسین نے ذکر پروردگار یعنی کلام مجید کی حفاظت کر لی، اب زمانے کے بہت سارے منافقین آتے رہیں گے اور اس کے اندر شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن در حقیقت آپ پہچان لیجئے کہ جو کوئی بھی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے یا قرآن کو مٹانا چاہ رہا ہے وہ در حقیقت امام حسین کی مخالفت میں آ رہا ہے، خدا کی مخالفت میں آ رہا ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ بن گیا ہے جب بھی کوئی خدا کی مخالفت میں آئے گا وہ حسین کی مخالفت میں آئے گا، اور جو حسین کی مخالفت میں آئے گا اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے وہ اس زمانے کا یزید ہے۔ تو آج کے زمانے کا جو یزید ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کے اندر تحریف کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، چاہے جس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے جس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم ان کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اسے بھی یزید کے برابر کھڑا کرتے ہیں کہ جو قرآن کی مخالفت میں بول رہا ہے۔ وسیم رضوی یا اس جیسے بہت سارے لوگ آئے جو قرآن کے خلاف بولے، یقیناً وہ در حقیقت وہ اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کس زمرے سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کیونکہ جو امام حسین کو مانتا ہے، آج دیکھ لیں آپ غور کریں، پورے ہندوستان کے اندر وسیم رضوی کو شیعہ کے عنوان سے پہچانوایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے، یعنی شیعوں کو قرآن کا دشمن، شیعوں کو قرآن کے مخالف طریقے سے پہچانوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ ایک بدبخت ہے جس کا تعلق نہ امام حسین سے ہے نہ کسی شیعہ گروہ سے ہے۔ اگر شیعہ کوئی ہے تو وہ امام حسین کا ماننے والا اگر ہے تو وہ وہی کام کرے گا جو امام حسین کا مقصد تھا، امام حسین کا ہدف تھا۔ امام حسین نے 9 کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھ کے بتایا کہ دیکھو ہم حافظان قرآن میں بھی ہیں، ہم محافظان قرآن میں سے بھی ہیں، اور جو کوئی بھی اپنے اوپر شیعت کا لیبل لگائے گا اور قرآن کے خلاف بولے گا، در حقیقت وہ شیعوں میں چھپے ہوئے یزیدی افراد ہیں۔ شیعوں میں چھپے ہوئے یزیدی افراد ہیں جو شیعوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسے لوگوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ جملے کیا ہیں، باتیں کیا ہیں۔ کسی گروہ کے نام جڑ جانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی تاثیر ہی الگ ہے، ہمارے شیعوں کی خصوصیات ہی الگ ہے، لہٰذا شیعوں کو ان کی خصوصیات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ شیعوں کو ان کی خصوصیات کے ذریعے پہچانیں، ان کے نام کے ذریعے نہ پہچانیں، کیونکہ امام حسین کی وہ شخصیت ہے کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ مکرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کریم ہے، اور جو ان سے جڑ جائے وہ مکرم ہو جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے، باوقار ہو جاتا ہے۔ ذات امام حسین وہ شخصیت ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انسان تو انسان ہیں، بلکہ جناتوں نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ شب ولادت امام حسین کی برکت دیکھیے، کتنے واقعات ملتے ہیں جو عرش الہی سے متصل ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ کہ جو پروردگار کے غضب الہی کا شکار ہوئے تھے، وہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر امام حسین کی سفارش کے ذریعے پروردگار سے اپنے غضب کو دور کروا رہے ہیں۔ یہ 3 شعبان کی شب بہت عزیز ہے۔ پروردگار عالم نے اس شب عظیم میں اپنے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے کہا جو جہنم کی آگ کو روشن کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو، اور اس کے بعد میں حوروں سے کہا کہ اے حوروں تم سجو اور سنورو، کیونکہ آج کی شب ولادت امام حسین کی شب ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ملائکہ کو کہا کہ جاؤ میرے حسین کی بارگاہ میں، رسول اللہ کے گھر جاؤ اور خود پہنچ کر رسول اللہ کو امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دو۔ آپ غور کریں کہ آخر پروردگار عالم نے کسی موقع پر بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا جائے۔ یہ پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع پہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو کہا، جو جہنم کے فرشتے ان سے کہا کہ آگ کو بجھا دو، جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ یعنی امام حسین، یہ دنیا والوں پر واضح امام حسین کی برکت اور ان کی کرامت کو پروردگار عالم دنیا والوں پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو حسین وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت کی شب میں نے تمام جہنم کی آگ کو بجھا دیا، تو یقین کر لو کہ جو حسین سے جڑ جائے گا اس پر دوزخ کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا امام حسین سے جو جڑ جائے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین کی ولادت کی شب کتنی مکرم شب ہے، کتنی باوقار شب ہے۔